آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلہ، کئی افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا پاکستان کی مسئلہ کشمیر پر سفارتکاری کامیاب ہو سکے گی؟ پوچھیں گے سابق سفیر اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی رہنما شیری رحمان سے۔ And a very warm welcome to the show. اس وقت وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر ہے۔ کل ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس میں امریکی صدر نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ جو نے کہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو سیناریو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے ملاقات کی تھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اس وقت جب ثالثی کی پیشکش ہوئی تھی تو اس کو ایک بہت بڑی وکٹری سمجھا گیا تھا اسلام آباد میں، اور یہاں تک بتایا گیا تھا مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ ہمارا خیال تھا کہ کشمیر پہ تو کوئی خاص بات ایجنڈا پر ہے ہی نہیں، افغانستان کے حوالے سے بات تھی۔ سو اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک آپ کو براؤنی پوائنٹ مل گیا ہے کہ کشمیر کے اوپر ثالثی کا ذکر کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ تنقید ہوئی انڈیا میں نریندر مودی کے اوپر، پرائم منسٹر آف انڈیا کے اوپر۔ مگر اب سیناریو تبدیل ہو چکا ہے۔ اب سیناریو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جموں کشمیر میں، جس کے بعد پوری دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر پچھلے ایک مہینے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے یو ایس کا یہ اپ کمنگ وزٹ۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے ان کی تقریر اہم ہے اور ویسٹرن میڈیا کا مائنڈ چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ سو یہ تمام کمیونیکیشن کی گیم ہو گئی تھی، جس میں پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت کیا کر رہا ہے، مگر بھارت نے اس وزٹ پہ فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک بہت بڑا انہوں نے مجمع جمع کیا بھارتیوں کے ساتھ۔ نہ صرف پرائم منسٹر آف انڈیا وہ موجود تھے، انہوں نے وہاں پر پریزیڈنٹ آف یو ایس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بلا لیا، اور پھر جو باتیں کی وہ پاکستان کے حوالے سے کی۔ سو جو ایک بیک گراؤنڈ بن گیا تھا پرائم منسٹر عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ کا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جھکاؤ ہو گیا اس کا بھارت کی طرف نیچرلی۔ مگر اس کے باوجود ایک بار پھر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی۔ لیٹس واچ اٹ۔ I have a very good relationship with Prime Minister Modi. I have a very good relationship with Prime Minister Khan. And if at any time they say, you know, we have some points that we think we can maybe iron out, I think I'd be an extremely good arbitrator. I've done it before, believe it or not, and I've never failed as an arbitrator. I have never failed at this, he says. But وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر کی پیشکش پہ شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارتی رویے پر اپنی مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ Let's watch the Prime Minister. 50 days, 8 million people are under siege by 900,000 troops. And it's a humanitarian issue. And so I was going to say that, were you supposed to meet Narendra Modi now? I would have asked you to at least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. President Trump heads the most powerful country in the world. And the most powerful country in the world has a responsibility, and you know this. You very kindly wanted to mediate in this, and you also said that both of us, India and Pakistan, has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. So in this situation, I feel that this is the beginning of a crisis. I honestly feel that this crisis is going to get much bigger. سینیٹر شیری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بالکل اس میٹنگ کے بعد جو پہلے ہوئی تھی، آپ میرے پروگرام میں آئی تھیں اور آپ نے یہ کہا تھا اس وقت کہ وی ہیو ٹو بی ویری کوشس۔ خاص طور پہ آپ نے یہ بات ذکر کیا کہ وین یو ور ایمبیسڈر، یا جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے، اس وقت بھی بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا امریکہ، لیکن وی ہیو ٹو بی کوشس۔ ناؤ ہم یہ سمجھیں کہ جو آپ اس وقت کہہ رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، کوشن ضروری تھا جو ہم نے نہیں دکھائے۔ جی بالکل، ہم بڑکیاں مارتے رہے اور حقیقت پسند کسی پالیسی پر ہم نے
اپنی نہ کوئی جامع قسم کا منصوبہ بنایا، نہ کوئی ہم نے پلاننگ کی، اور لوگوں کو پھر اعتماد میں بھی نہیں لیا کہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا روش ہے، پارلیمان سے بات نہیں کی. خیر یہ ایک ڈفرنٹ آرگیومنٹ ہے، لیکن آئی ایم سوری، ایک سینٹنس میں اگر میں کہہ دوں تو پرائم منسٹر عمران خان کٹ اے ویری سوری فگر in Washington and New York this time especially. پہلے تو آپ آئے، آپ نے بالکل مس ریڈ کی، آپ نے بالکل غلط سمجھا امریکہ کی جو اس وقت رویہ تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ثالثی کا آفر کیا تھا اس پر شادیانے ہار ڈھول بجا رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں جیسے کوئی آپ وہاں فتح کر کے آ گئے واشنگٹن. اور پھر آپ نے تلخ حقیقت کا آپ کو ایک کے بعد یکے بعد دیگرے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 5 اگست کو اس کا جواب مل گیا آپ کو، جس کے بعد نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چونی کی، ان کو اچھی طرح گلے لگایا آپ کے ملنے سے پہلے وہیں، اور جو پیغام دیا پاکستان کو اور کشمیر کے بدحال عوام کو کہ وہ جو چاہیں کر لیں، ہم ہاں نہ کرتے رہیں گے. اور لیکن انہوں نے آڈیوس مودی، ہاؤڈی مودی، ویلکم مودی، گڈ بائے مودی، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ مودی کیا ہے نا. انہوں نے تو ان کی سارے ایکشنز کو انڈورس کیا ہے. اور آپ کو کہیں آپ کہاں جا کے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے. اور افسوس مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں ہماری زبردست ثالثی ہوگی اور بڑا سخت ہم نے ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا ہے. بھائی آپ بجائے اس کے کہ پاکستان کو جھوٹ کی بنیاد پر اپنے آپ کو اپنے مغالطے میں رکھا ہوا ہے، عجیب اپنے ببل میں آپ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ کا کوئی شو نہیں ہے انگریزی میں، کوئی بات نہیں ہے، آؤٹ ریچ نہیں ہے، سب ملک کے اندر میسیجنگ کی جا رہی ہے، باہر کچھ نہیں کر پایا آپ. میں آپ کو آپ اجازت دیں گی تو مجھے جو بہت افسوس ہے اور عوام میں غم و غصہ بھی ہو کہ آپ نے جنیوا میں کیا کیا. آپ نے 11 تاریخ کو اعلان کیا کہ ہمارے پاس بڑی حمایت ہے ممبران کی، اور جو صورتحال ہے اس وقت تو بڑا ڈھول بج رہا تھا انٹرنیشنلی، میڈیا نے اٹھا لیا تھا، الجزیرہ، BBC، سب نے، کہ وہاں سخت قسم کی سنگین انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اس پامالی اور بلائنڈنگ اور میس گریوز کے سامنے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا کوئی مقدمہ تک نہیں بنا سکے. آپ نے 11 تاریخ کو اعلان کیا کہ کتنے 55 یا 58 ممبرز آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی حمایت ہے. اچھا، تو اگر ان کی حمایت تھی، پرائم منسٹر نے بڑے ڈنکا بجایا کہ ہمیں 58 کی حمایت ہے. بھائی ان کا کیا ہوا پھر؟ اس 58 کا کیا ہوا؟ اور وہ کہاں گئے؟ وہ کون تھے؟ انہوں نے کس چیز پر آپ کو وعدہ کیا تھا؟ کوئی کاغذ تھا؟ کوئی دستاویز تھی؟ کوئی کمرے میں انہوں نے بات چیت کی تھی؟ وہ دن اور 19 سپٹمبر کو آپ نے قرارداد جمع کرانی تھی. چھوٹی سی بات ہے، آپ نے قرارداد جمع کرنی تھی جس کی بنیاد پر خاص سیشن کال ہوتا کشمیر کے حوالے سے، ان کی پھر دنیا میں مذمت ہوتی. So can we say کہ وہ بالکل اسٹارک فیلئر ہوا ہے فورن پالیسی کا؟ بہت بری اور بہت بری ناکامی ہے، اور اس پر جواب تو ان کو دینا پڑے گا. میں نے تو تحریک التوا جمع کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی اور ایسے کرتا فریاد تو آپ خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں کہ ایک طوفان برپا ہوتا کہ آپ نے 11 اور 12 کو یہ اعلان کیا برمرہ کہ ہمارے پاس اتنوں کی حمایت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت شاہ محمود قریشی صاحب یہ پورے عرصے میں اس میں بار بار تنقید ان پہ یہ ہو رہی تھی کہ وہ کہیں جا کیوں نہیں رہے ہیں، انڈین لابی از ایکٹیو مگر وہ فون کالز کر رہے ہیں. اس سے فرق پڑا ہے آپ کے خیال سے؟ زیادہ اگریسو فورن پالیسی ہونی چاہیے تھی؟ جی دیکھیے، جس دن یہ ہوا ہے تو انہوں نے تو پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بھی نہیں کال کیا تھا. جوائنٹ سیشن جب کال کیا انہوں نے ریزولوشن ہی غلط بنایا ہوا تھا. جو موشن ہوتا ہے ریزولوشن تو خیر پھر ہم نے بیٹھ کے کافی محنت کر کے ٹھیک کیا. میری تو تقریر میں رہ گئی کہ میں اسپیکر کے کمرے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ریزولوشن بنا رہی تھی کیونکہ وہ پاکستان کی حمایت کر رہا تھا اور کشمیر کی حمایت ان سے نہیں بن سکا. آگے کی بہت ساری کہانیاں لیکن زیب نہیں دیتا مجھے کشمیر کے حوالے سے. وی ایکچولی ہرڈ دس اسٹوری جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو ڈرافٹ کرنی پڑی ہے. وہ آئی ایم ٹیلنگ یو
اب وہ تو ڈرافٹ کرنی پڑی, آگے اس کے ساتھ کیا ہوا رہنے دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دے ور ناٹ, پرائم منسٹر تو وہاں آئے بھی نہیں تھے, نہ خارجہ وزیر موجود تھے, وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. آپ کو 2 تاریخ سے میں نے ٹویٹر پہ ڈالا تھا, بہت سارے دوستوں نے جو مجھ سے زیادہ فہم رکھتے ہیں اور ادراک رکھتے ہیں کشمیر کی صورتحال کا, انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا اس میں کیا رد عمل ہے. کچھ آپ کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں ٹروپ موومنٹ ہے, تقسیم ہونے والا ہے کشمیر کا, وہاں کشمیر کی عوام کہہ رہی ہے کہ خدارا ہماری مدد کریں, آواز اٹھائیں. یہاں بالکل مجرمانہ خاموشی تھی اور ایسے ٹہلتے ہوئے آئے ہیں اپنے اپنے ویکیشن سے کہ جی کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. ایک بات تو یہ, پھر آپ جو سوئے ہوئے تھے پہیے پہ ہاتھ رکھ کے, آپ بتائیں کہ آپ کی گاڑی کہاں چل رہی ہے, آپ نے جنیوا میں ابھی کیا کیا. شاہی صاحب یہ سوال ہوا, فارن منسٹر نے بریفنگ کے لیے بلایا تھا جرنلسٹ کو, his point of view was, آپ فریا جی آپ بتائیں مجھے کہ ہاؤ ڈڈ دے مس دا ڈیڈ لائن 19 تاریخ کو, کہ ان کو 16 ممبرز ووٹرز سائن کرنے مل نہیں سکے, جس میں آدھے سے زیادہ OIC کے ممبرز ہیں, 15 تو OIC کے ممبرز ہیں. آپ کو میں آپ کے پاس فہرست سامنے پڑی ہوگی, اور چین بھی ہے, سارے ہیں. تو آپ 15-16 کا, آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 58 کی آپ کے پاس حمایت ہے, تو آپ 16 کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کہیں نہ کہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. سو اس پہ فیصل واڈا صاحب آپ جو کہ گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, انہوں نے تو کہا کہ ایکشن ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف. لیٹس لسن ٹو واٹ ہی سیڈ, پھر آپ کا اوپینین لوں گی. فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا ہے؟ ایک وزیر خارجہ پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہا ہے کہ 58 ووٹ لے لی ہم نے, اور جب ہم ٹینڈر کرنے کا وقت آتا ہے ہماری قرارداد, تو پتہ چلتا ہے ہمارے پاس 16 ملک بھی نہیں. دیکھیں چودھری صاحب, اس میں جو ریلیونٹ آدمی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور ان سے آنے پر یہ جواب طلب ہونا ضروری ہوگا. جواب 100% ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, 100% ہوگا, 100% بھی 200% ہوگا. وزیر اعظم اب تک کر چکے ہوں گے, اور وزیر اعظم کی خود کابینہ میں سوال بھی کریں, اور کابینہ بھی سوال کرے گی, کیونکہ شاہ محمود صاحب منجے ہوئے ہیں, کوئی پرانے ہماری طرح اناڑی کھلاڑی نہیں ہیں, وہ کھلاڑی ہیں, ہم تو اناڑی ہیں. تو ان سے کسی نے ڈاج کیا ہے تو بھی کیوں نہیں پہلے پتا چلا, اور اگر غلط انفارمیشن پاس ہوئی تو کیوں ہوئی ہے, اس کی وجوہات وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے کہ یہ ایک ہیومن ایرر ہو. شاہ محمود قریشی صاحب کا ایرر ہے شاہی صاحبہ؟ جی دیکھیے, میں آپ سے یہ سوال, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب باتیں ہیں. کوئی اور یہ کرتا تو ابھی تک چور اور ٹریٹر اور کس کس کی بات شروع ہو جاتی, ٹھیک ہے جی. لیکن جب قوم سے آپ تواتر سے حقائق کو سے بالکل چھپا کے رکھ رہے ہیں, آپ نہیں بتا رہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا سوال آپ کی پرفارمنس پہ, آپ کی پوری پرفارمنس پہ ہوتا ہے. آپ جس کو فال گائے بنانا چاہیں یا جس کو سیکریفائز کرنا چاہیں, قربان کرنا چاہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن کسی حکومت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس 58 کی حمایت ہے اور 15 تو OIC کے ممبر ہیں جو سائن کرنے تیار ہو جاتے. سائن ہی کرنا ہے نا, ہیومن رائٹس کی بات ہی کرنی ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ 16 ہم سے جمع نہیں ہو سکے, ڈیڈ لائن مس ہو گئی. کون کہاں تھا, کس کا کام تھا؟ آپ کو پتا ہے جنیوا میں آپ کے پاس امبیسڈر نہیں ہے. یو ڈو ناٹ ہیو اے پرماننٹ, یو ڈونٹ ہیو این امبیسڈر دیر. آپ خود انکوائری کریں کہ یہ کیا صورت ہے, کیا حالات ہیں, کس بکھرے ہوئے آپ کے ڈپلومیٹک صورتحال ہے, کس بحرانی کیفیت میں آپ نے اپنی منسٹریز اور ملک کو ڈالا ہوا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا ٹی وی پہ آپ چلاتے رہتے ہیں منسٹرز کو, جی ہم کر رہے ہیں, کبھی یہاں کانفرنس ہو رہی ہے. ارے بھائی, آپ ملک میں کس کو بدھو بنا رہے ہیں, باہر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی, آپ کا کوئی چینل چل پایا انگلش میں؟ ہندوستان کے تو بڑے چل رہے ہیں. آپ نے کوئی آفس آف پبلک ڈپلومیسی لگا, آپ نے کیا کیا اس وقت سوائے اس کے کہ جو آپ نے جتایا ووٹ تھا وہ آپ بری طرح ہار کے آئے ہیں. آپ نے جگ ہسائی کی ہے, نہ صرف اپنے حکومت کی, بس افسوس سے میں کہوں گی کہ پاکستان کی جگ ہسائی کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ باتیں جنیوا میں سب نے نوٹس نہیں کی اور ہندوستان نے نہیں بیٹھ کے پیچھے آپ کے بارے میں ایک نئی تنقید کا نشانہ آپ کو بنایا ہوگا؟ ان کا میڈیا تو مسلسل اس بات میں تنقید کر رہا ہے, مذاق اڑا رہے ہیں وہ. بٹ یو نو شاہ
محمود قریشی صاحب, he is one of the most senior people in PTI. مگر اس کے باوجود اور خاص طور پہ جو انہوں نے بریفنگ دی, لیٹ می بی ہز ایڈوکیٹ, جو انہوں نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ میں نے تمام فوکس رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل دنیا پہ, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو کرے گا اس کا اثر پڑے گا. سو ہم وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں جہاں پہ پاکستان ماضی میں کمزور رہا ہے, جس کا وہ کہتے کہ آپ کو اثر نظر بھی آ رہا ہے مختلف میڈیا چینلز کے اندر جو کہ انٹرنیشنل ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس سے جو فائدہ اٹھانا تھا, ایک تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جا سکے کہنے کے باوجود, دوسرا یہ معاملہ, سو ہم نے کہیں بوٹ مس تو نہیں کر دی اپنی. انٹرنیشنل کورٹ کا کہنا نہیں چاہیے تھا, یہ ایک اور فضول کی بڑکی تھی, کیونکہ ہم ساروں نے کہا کہ بھائی ذرا پڑھ تو لیں انٹرنیشنل کورٹ میں ایڈوائزری ایک ان کا رول کردار ہوتا ہے, اور جس موڈ میں اس وقت نریندر مودی کا ہندوستان ہے, آپ اس سے کس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ وہ ریکارڈ ایک کی طرح آپ کے خلاف ہو جائے, جو آپ لیتے جا رہے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے آسز. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, آپ اس طرح کی بڑکیاں نہ ماریں بھائی. آپ ایک سیریس منسٹری گورنمنٹ چلا رہے ہیں, یہ بہت حساس معاملہ ہے, اس پہ بڑکی نہ ماریں. ملک کو آپ بے وقوف نہ بنائیں, پارلیمان کو تو اعتماد میں. اب میں دوسری بات آپ سے کہوں گی, انہوں نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جب سے پلوامہ بالا کوٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, کسی کو انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا. آرمی چیف کو پارلیمنٹری لیڈرز کی بریفنگ دینی پڑی, کیونکہ پرائم منسٹر کی انا ان کے کشمیر کاز سے زیادہ ہے. وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکے, وہ بیٹھے رہے دوسرے کمیٹی روم میں کہ میں ان سے بات نہیں کرتا, اور آپ نے پھر شرما شرمی میں جنرل باجوہ نے ہاؤس کو بریفنگ دی ہے. اب یہ حال ہے, آپ بتائیں کہ کوئی کسی اور کو چلانی پڑی ہے, کیونکہ آپ کی انا آپ کے سب سے اہم مسئلے سے بالا ہے. انا آپ کی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جی میں نے نہیں کرنی, رائٹ. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو لیٹس کم بیک, کیا کر رہی ہے؟ یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کے باہر جا کے بڑے طوفانی ایک تقریر کر دیں گے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 27 کو پہلی دفعہ کشمیر کے بارے میں 1995 میں محترمہ شہید جو انہوں نے تقریر کی تھی, سب کے چھکے چھوٹ گئے تھے, آنسو سے رو رہے تھے لوگ, اور انڈین جرنلسٹ وہاں پریشان کھڑے تھے. پھر 2016 میں بھی نواز شریف نے تقریر, تو یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر کے آئے ہیں وہاں؟ تو انہوں نے مودی نے تو ان کے منہ پہ ایک چماٹا مارا ہے ٹائٹ کہ ہی ڈڈ ناٹ بادر. سچویشن بہت مودی فرق ہے, سرکار کو تنبیہ بھی دیتے. صحیح, ٹھیک. اگر ہم اب آ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وی ور سو سکسیسفل, رائٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کیا, آبویسلی وہ کیوں مس کریں گے چانس کہ اگر ان کو اتنے سارے انڈینس کی گیدرنگ میں جانا پڑ رہا ہے. اور بعد میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات کہنے جائیں گے نریندر مودی, اینڈ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بھی بڑا اپنا محبت بھرا سلوک رکھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں میرے دوست ہیں. پاکستان پہ انہوں نے کہا کہ آئی ٹرسٹ دس مین. لیٹس لسن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. I heard a very aggressive statement yesterday. I don't have to say that. I was there. I didn't know I was going to hear that statement, I had said, but I was sitting there and I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister, and I will say it was very well received within the within the room. The statement itself, that was a big room. There were 59,000 people. But it was a very aggressive statement, and I hope that they're going to be able to come together, India and Pakistan, and do something that's really smart and good for both. And I'm sure there's always a solution. وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. And welcome back. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہوگی, مگر having said that, ظاہر ہے بھارتی موقف کو فیور کریں گے, مگر اس سے امپریس بھی نظر آ رہے ہیں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت صرف اپنے الیکشن پر فوکس ہیں, یا واقعی وہ ثالثی کرانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ انہوں نے تو افغان ڈیل کو بھی منسوخ کر دیا. راتوں رات انہوں نے کہا کہ ہماری میٹنگ نہیں ہوگی. اس پہ بھی پاکستان کو بہت ایک دھچکا پڑا ہے کہ ساری اس میں آپ نے اپنا وہ مومنٹم بنایا تھا کہ امن کی آپ پیش رفت کر رہے ہیں اور اس میں سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک آگے چلے گئے ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ بادرڈ. ایک تو یہ آپ سے پوچھا بھی نہیں, آپ کو اعتماد میں بھی نہیں لیا, اور آپ بیٹھ کے اترا رہے ہیں دنیا کے, پاکستان کے کم از کم سامنے کہ ہم نے تو یہ کیا, ہم نے دیکھیں, ہم نے انگریزی میں وہاں جا کے بات کی.
آپ سنیں کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر کو کمپیئر کیا ہندوستان اور پاکستان کو. تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کی کمپیریزن ہے, کون سا یہ آپ موازنہ کر رہے ہیں؟ اور ان کی جو اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی سیاست ہے, وہ پہلے اس کو ترجیح دے رہے ہیں, اور ان کی سیاست, ان کی سوچ اور ان کے الیکشن میں ہندوستان بہت فرنٹ اینڈ سینٹر ہے. تو آپ حقیقت کا کیوں نہیں سامنا کر رہے بھائی؟ آپ ابھی تک اپنی عجیب و غریب ایک خیالی دنیا میں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں پاکستان میں, نہ آپ اپنا سیاسی کام کر رہے ہیں, نہ سفارتکاری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. وہاں جا کے آپ بار بار کہتے ہیں, اور آپ نے پھر کہا ہے کہ پاکستان نے القاعدہ کو ٹرین کیا ہے. خدا سے ڈریں, پاکستان نے القاعدہ کو کبھی ٹرین نہیں کیا. ہم وہاں ہلکان ہو گئے کہتے کہتے طالبان نہیں. آئی ریئلی میں اس قسم کی ذہنیت کو قطعاً اینالائز نہیں کر سکتی, نہ مجھے سمجھ آتی ہے یہ کون سی ذہنیت ہے کہ جا کے آپ پاکستان کو وہاں پہلے تو آپ ماضی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, پھر آپ اپنے آدھے پاکستان کو جس کی نمائندگی اپوزیشن کرتا ہے ان کو برا کہتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں, میں ہی صرف ہوں جو ایک پاکستان ہوں, تاریخ نئی حصے سے نئے گھنٹے سے شروع ہو رہی ہے, اور بس یہی ہے. باقی جو ہم نے کیا سب غلط ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اور آپ نے کہہ دیا کہ القاعدہ کو ٹرین کیا ہے. پاکستان نے القاعدہ کو یہاں سے پورے ساؤتھ ایشیا سے ہٹانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنا لہو اور اپنا مال اس میں ڈالا ہے کہ میں سن کے مجھے بڑا افغان جہاد میں امریکہ کے ساتھ مل کر جہادیوں کی مدد کی القاعدہ. آئی ریئلی تھنک طالبان. واٹ ڈو یو تھنک؟ القاعدہ ویری کنفیوزڈ اینڈ نہیں بالکل نہیں. پرائم منسٹر کی ناٹ ٹاک لائک دیٹ. آئی ایم سوری. آپ پھر اپنی اسکرپٹ پر رہیں, لیکن آپ اپنی تکبر میں جو مرضی آپ بول رہے ہیں, جیسے پاکستان میں جلسہ آپ جو چاہیں کہہ لیں, یہاں تو بڑی غیر موضوع باتیں کرتے رہیں, لیکن آپ نے اس طرح کے بیانیے کو بس نارملائز کر لیا. وہاں جا کے آپ کہہ رہے ہیں, آپ افغان جہاد کو کنفیوز کر رہے ہیں سوویت یونین کے خلاف جو ہوئی تھی, جس میں مجاہدین کو آپ نے ٹرین کیا تھا, اور اس بات کی آپ کہہ چکے ہیں کہ شاید ہم نے وہ فیصلہ غلط کیا تھا یا نہیں. پھر بار بار آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ غلط کیا, ہم امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے. کیا آپ کے اپنے ملک میں کوئی آپ کو ذمہ داری نہیں تھی دہشت گردی کے خلاف ایکشن لینے کی؟ آپ کہتے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے 9/11 والا جو ذکر کری ہے شہید رحمان صاحب, لیٹس واچ کی کیا کہا انہوں نے. But now when the US arrived in Afghanistan, it was supposed to be terrorism. So Pakistan took a real battering in this. I have to say, Richard, I opposed this from day one. I said we had first trained these guys to fight jihad, and it was a great idea, and now we are telling the same groups it's terrorism. So we should at least have stayed neutral. Pakistan, by joining the US after 9/11, committed one of the biggest blunders. 70,000 Pakistanis died in this. شہید رحمان صاحبہ, ایک تو اس میں جو ان کا موقف ہے, پرائم منسٹر عمران خان کا تو موقف یہی رہا ہے, وہ تو اپنا موقف بتا رہے ہیں, وہ کیسے بدل سکتے ہیں. تھرو آؤٹ ہی ہیز بین کنسسٹنٹ کہ ہمیں اس میں وار میں نہیں جانا چاہیے تھا. سیکنڈلی جو ان کے جاننے والے ہیں یا ان کو فیور کرتے ہیں, وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ میں بیٹھ کے ہم نے امریکہ کو کہہ دیا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دے کے غلطی کی, جو کہ ہم اندرون خانہ کہتے ہیں. سو یہ that's also one way of looking at it. No, that's really not, because he goes there and he says کہ نہیں ہم نے القاعدہ کو ٹرین کیا, جو آپ کے لیے بہت بڑی ایک انڈائٹمنٹ اور آپ پر الزام ہو سکتا ہے. اور آگے جا کے جب داعش, القاعدہ, طالبان, یہ سارے گروپس جو بھی ہیں, طالبان تو ان میں سب سے کم, وہ تو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی ہے, بٹ داعش اور القاعدہ جب وہاں ری گروپ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی جنگوں کے بعد افغانستان میں, پھر آپ دیکھیے آپ کے پاس آپ کو کیا چپت لگتی ہے کہ یہ تو آپ نے ٹرین کیے تھے, کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر بار بار وہاں برملا کہہ رہے ہیں دو ٹوک الفاظ میں کہ جی ہم ذمہ داری لیتے. آپ کو وہاں جا کے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عمران خان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کیجئے, جو نریندر مودی سے سبق لے لیجئے, جس نے کھڑے ہو کے مستقل انڈیا اس نے نہیں کہا کچھ, باقی اپوزیشن
نو، اس نے مستقل اپنے ملک کا نام لیا، میں اس کے ملک کا پرائم منسٹر ہوں، میں اس ملک کی ذمہ داری لیتا ہوں. انہوں نے تالیاں بجوائی ہیں اپنے پورے پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا سب کے لیے تالیاں بجاؤ. بالکل بالکل. اور ہی سیٹ کہ آئے اپنے ملک کی اونرشپ لیتے ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر بن کے جاتے ہیں کہ جو پچھلے کسی نے بھی کیا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اس کو جا کے آپ ویسٹرن گیلری سے آپ بڑے تالیاں بجوائیں گے. لیکن آپ لے کے کیا آتے ہیں؟ تالیاں بجوا کے آپ لے کے کیا آتے ہیں مجھے بتائیے. آپ اتنا سب کر کے بھی آپ ملک کو جگ ہسائی کا نشانہ بنا کے آپ وہاں سے لے کے کیا آتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. جو آپ نے ذکر کیا یہ نمبر 4 پر جو اسٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی، پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی وہ چلائیے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ اپوزیشن کے نریندر مودی کا ذکر کیا، انہوں نے کیا کہا، خان صاحب نے بھی یاد کیا ہے اپوزیشن کو. آئی تھنک لیٹس واچ ہم. If I had, but I don't have, unfortunately, the Chinese model, and if I could order people around, and I could get people out of poverty. Not just that, the way they've tackled corruption. Unfortunately, I can't do that in Pakistan. 450 ministerial level people in the last 5 years have been put into jail on corruption. I mean, I wish I could do that in my country. وقت ہوا ایک بریک کا and we will be right back. And welcome back. So Chinese model replicate کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر. Yes, I wish I could do that. I wish I could jail half my country. ابھی بھی میں نے جیل کر دیا ہے سارے اپوزیشن کو، اور وہ جیل میں ڈال کے میں پھر پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کروں گا. جو دنیا کا بدترین خسارہ ہے پاکستان میں، اور بدترین ریسیشن ہے اور انڈسٹریل ڈاؤن ٹرن ہے، اس کا انہوں نے انعقاد کیا ہے. اور جہاں تک یہ طالبان کی بات کرتے ہیں، القاعدہ کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے بی آر ٹی کو کیوں نہیں آپ کھول رہے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے؟ ان کے اپنے منسٹرز کیا بات کر رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ یہ تو سارے اس میں ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے. وہ خود نیب کی انویسٹیگیشن میں ہیں. وہ ان پر کوئی بیڑی نہیں لگتی، نہ ان کو کوئی تحویل میں لے جایا جاتا ہے، نہ ان کو ریمانڈ پہ ریمانڈ دی جاتی ہے. تو اپنے سیاسی مخالفین کو وہ کرپشن کے کیسز میں ٹرائی کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں آئی می مائی سیلف آئی ول ٹیک پیپل آؤٹ آف پاورٹی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے آدھے سے زیادہ پاکستان کو کی تاریخ میں غربت کی لکیر کے ذریعے ڈھکیلا ہے. آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا ہے، آپ نے لوگوں کو بالکل بے روزگار کیا ہے. آپ کے ہاں اب نان پیاز بھی کھانے کا لوگوں کے پاس وسیلہ نہیں رہا ہے. آپ چھوڑ دیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ میں خلاف ہوں اور دہشت گردی کو ہم نے ٹریننگ کی ہے. آپ ابھی بھی آپ بتائیں حقانیہ مدرسہ کو آپ کی کے پی کے حکومت آن دا بکس فنڈ کر رہی ہے. تو آپ کے لنکس تو ہیں نا طالبان کے ساتھ، جو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جا کے کہ میں نے تو کہا تھا ان کے خلاف نہ جائیں. تو آپ نہ صرف آپ کنفیوزڈ ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. اور آپ کی جب پالیسی سمجھ بھی آ جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس کو عملی جامہ کس طرح پہنا رہے ہیں. آپ کو 1 سال ہو گیا، سوائے گالی گلوچ کے آپ نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا پاکستان کو، سوائے مزری کے. آپ کو یاد کس طرح رکھا جائے گا؟ وہ پرائم منسٹر جب سو رہے تھے کشمیر کا اینیکسیشن ہو گیا اور آپ باتیں بڑکیاں کرتے رہے، آپ غلط جھوٹ وعدے کرتے رہے پاکستان سے. کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ شاید بھارت جنگ میں ہی انگیج ہو جائے. آپ کے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید نریندر مودی کی ہاکش پالیسی میں یہ سوٹ کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ آپ کی اس وقت گورنمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے. اللہ نہ کرے، کیونکہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے. ان سے ذرا سی بھی کوئی پالیسی تو چھوڑیں، ان سے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس نہیں مینج ہو رہی. اور جو حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ٹیکنوکریٹک بریلینس پہ سب کچھ کر پائے گی، تو ان کو تو چلیے ان کو تو منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. آپ نے اس وقت اقتصادی حالات جو ہیں، بحرانی حالات، IMF کے ہاتھ میں دے دیے ہیں.
آپ جب IMF ٹیم ملتی ہے تو سب لوگ ہنس کے کہتے ہیں کہ اب تو پاکستان حکومت اپنی IMF سے مل رہی ہے، کیونکہ دونوں سائڈز IMF ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومتیں پہلے پروگرامز نہیں چلے، 22 پروگرام چل چکے ہیں، لیکن ایسا کبھی اندھا دھند نہیں تھا کہ جی یہ لیں اور جو چاہے کریں. شدید آپ کو اعتراضات ہیں گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی کو آپ نے وہ تمام اختلافات سامنے رکھے ہیں، یٹ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا نہ جوائن کرنے کا فیصلہ ہے، اینڈ آئی ایم شیور وہ ویل تھاٹ تھرو ہوگا. لیکن کیا وجوہات تھیں کہ ابھی ایٹ دس مومنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو نہیں جوائن کرنا؟ نہیں، ہماری انگیجمنٹ ہے، ہمارے رابطے ہیں. اس دن بھی میرے گھر پہ میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی ہم آگے اپنی لائے عمل سوچ رہے ہیں. ہماری ریگولر انٹرنل بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اور ان سے بھی روابط ہیں. دیکھیے، ہم ایسے کسی اپوزیشن الائنس کو توڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ آگے کا ضرور سوچے. وہ پیپلز پارٹی نے کبھی دھرنوں کی سیاست نہیں کی، کیونکہ پھر وہ ایک بہت سارے کارڈز استعمال ہوتے ہیں اس میں جو شاید سیاست اور جمہوریت سے نہیں منسلک ہوتے. اور ہم نے پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی راستہ ایسا کریٹ کر دیں اور پھر ہم پر بعد میں تنقید ہو کہ آپ نے ایک حکومت کو گرایا اور پھر آگے کیا ہوا. تو پاکستان جن حالات میں ہے، جو بھی ہم کریں ہم تو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور ان کو جانا چاہیے. تو جو تحریک آپ نے چلانی ہے وہ آپ ساتھ مل کے چلائیں. ہم نے کوئی دروازے بند نہیں کیے، اور ہماری آل پارٹیز رابطہ کمیٹی بھی ہے، رہبر کمیٹی بھی ہے، اس میں ہماری بات چیت جاری ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ہمارے منشور الگ ہیں، ہماری جو میتھڈالوجی اکثر و بیشتر الگ ہے. ہم نے MRD ARD سارے الائنسز چلائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم اپنے ایلائز کو آمادہ کریں کہ ہمارے ساتھ مطلب یک طرفہ باتیں نہ ہوں اور اس طرح کے سوال نہ اٹھیں کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے اور ایک تشخص ہے اور ایک پرانا ہماری نظریاتی بھی مسئلے ہیں. ہماری اس دن کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی سوال اٹھا، اور ہم ایسی کسی چیز کے لیے استعمال بھی نہیں ہونا چاہتے. میں نہیں کر رہی کہ مولانا استعمال کریں، لیکن ہمیں یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے. موومنٹ کے لیے جو چندہ جمع ہو رہا ہے وہ ریلیجس بنیادوں پہ ہو رہا ہے، اینٹی سیکٹیرین بنیادوں پر ہو رہا ہے. سو یہ تو رپورٹس ہیں. دیکھیے، رپورٹس آپ خود ہمیں بتا رہی ہیں، تو یہ باتیں ہمیں آپس میں ڈسکس کرنی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ پبلک میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات چلائیں. دیٹ از ناٹ ہیلپ فل. لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ جو صورتحال ہے اس میں آگے کیا ہوگا. دیکھیے، پاکستان اس وقت بہت سیریس کرائسس سے گزر رہا ہے. آپ نے بہت اہم بات چھیڑی تھی کہ اس وقت ہندوستان اگر دیکھیں، اب وہ بپن راوت ان کے آرمی چیف نے کیا بات کی ہے، پھر ان کے ڈیفنس چیف نے کیا بات کی ہے. آپ اس بات پر نہیں آپ جا کے وہاں باتیں کرتے ہو کہ جی ہمیں شاید ہم تو نو فرسٹ یوز. دیکھیے، آپ سوچ سمجھ کے باتیں کریں. پیپلز پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، کیا کر کے آئی تھی؟ ہم نے بہت لمبا ایڈ پیکج لیا تھا امریکہ سے، جو ہماری فوج کو بھی گیا، جس سے آپ کے F-16 جو آپ یوز کر رہے ہیں اس وقت آئے، جس پہ آپ نے بہت کچھ کام کیا. ہم نے شمسی ایئر بیس بند کرتے ہوئے، نیٹو سپلائی لائنز بند کرتے ہوئے یہ سب نیگوشیٹ کیا تھا. تو آپ کیا لے کر آ رہے ہیں مجھے بتائے، سوائے اس کے کہ آپ ہندوستان کو اور وہاں ایوری ٹائم ہی گوز آپ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی کریں گے. ثالثی کون سی ثالثی ہوگی جب آپ ہندوستان کہہ رہا ہے؟ ویسے تو پاکستان آفیشلی کہتا ہے، وی آل اگری کہ جی دیر شوڈ بی سم تھرڈ پارٹی میڈیشن، لیکن میڈیشن اور ثالثی اور آربیٹریشن تھری ڈفرنٹ تھنگز. اینڈ واٹ ڈو دے ایون مین؟ ان کو کوئی سمجھ ہے جو یہ حکومت باتیں کر رہی ہے کہ جی ہم یہ کرا آئے؟
آپ دیکھیے جب وہ ان کو جھپی مار کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہندوستان، آپ کا کیا خیال ہے اس موڈ میں اور اس عروج پہ وہ کہیں گے آپ کے جی ہاں ٹھیک ہے ہم سالسی پہ تیار ہو گئے؟ واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو یہ بڑی خطرے کا اور امتحان کا وقت ہے پاکستان کے لیے. بجائے اس کے کہ آپ ملک کو اکٹھا کریں، وہاں زلزلہ بھی آیا، بجائے اس کے کہ آپ ملک کو اکٹھا کریں، آپ ڈٹے ہوئے ہو کہ ملک میں خلیج جو ہے سیاسی اور ایون اکنامک جو گلف ہو رہا ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور آپ کہیں کہ جی نہیں میں نے تو یہ کیا اور میں تو وہ کروں گا اور میں کسی سے ملوں گا نہیں. تو پھر آپ ایک جمہوری حکومت کیسے ہیں؟ آپ اگر ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بننا چاہتے ہیں اور وہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے آپ سے سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے عورتوں کے لیے کیا کیا، بہت تنقید، تو آپ نے there's a number of things پاکستان نے، آپ نے نہیں کیا ہوگا لیکن پاکستان کی حکومتوں نے کیا ہے، کم از کم پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے کیا ہے، جس کا آپ جواب دے سکتے تھے. لیکن چونکہ آپ کی کوئی پالیسی نہیں، آپ کا کوئی ڈے ٹو ڈے رننگ نہیں ہے. اسلام آباد از پیرالائزڈ، دیر از اے پالیسی پیرالسس ان اسلام آباد. آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں. آپ نے وہاں کہہ دیا کہ ہاں وی آر لفٹنگ دیم آؤٹ آف پاورٹی، یعنی آپ VISP پروگرام کی بات کر رہے تھے جو آپ کے منہ سے بے نظیر بھٹو شہید کا نام نہیں نکل سکتا، وہ آپ نے احساس پروگرام کے لبادے میں وہی کر دیا. آپ کو نہیں یاد تھا کہ پاکستان کا گولڈ سٹینڈرڈ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام، آپ کو نہیں یاد ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے پاورٹی کے حوالے سے، کہ کیا لیجسلیشن پاس ہو رہا ہے. آپ نے کہنا تھا ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں خواتین کے حوالے سے، ہم سب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ انکساری دکھائیں. اور جو پاکستان نے بتیرے اقدامات اٹھائے ہیں اور اقدامات کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بات کریں، بٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیٹس ناٹ یور فوکس. آپ نے اٹھا کے کہہ دیا پاورٹی سے لفٹ کریں، تو کس چیز سے فریاد؟ آئی ایم ریئلی اینگری. آپ نے BISP کو وہاں اٹھا دیا کہ ایز یور بگ سگنیچر. آپ مانگے تانگے پالیسیز اور پرانی حکومتوں کی جو کریٹڈ ہیں پروگرامز، اسی کو آپ نام چینج کر کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پھر باقی لوگ ہیں. تو آپ کیا تحفہ دے رہے ہیں پاکستان کو؟ مجھے 2-3 تحفے بتا دیں جو آپ نے پاکستان کو دیے، پلیز ٹیل می. اگر آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بتا دیں جب بھی وہ ہمارے پروگرام میں ہوں گے. تھینک یو سو مچ شرین رحمان صاحبہ فار گیونگ اس ٹائم. فارن پالیسی کے حوالے سے پاک امریکہ تعلقات اور کشمیر، شرین رحمان صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی. آئندہ پیپلز پارٹی کا لایا عمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے بھی ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.